السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں کامران آغا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل سوال ہے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں نورین صاحبہ، انہوں نے بھارتی چینل کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو ہے ظاہر ہے وہ انٹرویو کیسا ہوگا آپ نے خود سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا۔ اس میں جو ہے پاکستان کی افواج اور پاکستان کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئی ہیں، جس کے جب یہ انٹرویو نشر ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب پی ٹی آئی کو عوام نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو کہا کہ اس قسم کی جو انٹرویوز ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد نورین صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا کہ وہ اپنی دفاع میں انہوں نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی کہ میں نے یہ بولا، مگر سوال یہ ہے کہ بھارت کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے۔ کیا بھارت عمران خان کی سزا کم کرا سکتا ہے؟ کیا بھارت جو ہے پاکستان کی عدالت میں آ کر کے اور عمران خان کو رہا کرا سکتا ہے؟ اگر کرا سکتا ہے تو آپ بے شک انٹرویو کریں۔ تب ناظرین کرام، جو کے پی کے ہے اس میں بڑے جو خبریں آ رہی ہیں گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ سہیل آفریدی ہیں۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ان پہ کئی کیسز چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے، اور سزا بھی وہ چند منٹ کی جو ہوتی ہے، جو بڑے لوگوں کو سزا ملتی ہے وہ چند منٹ کی اور چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور اس سزا کے بعد تو ان کو تو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ہمارا آئین و قانون ہے، بہرحال یہ ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسی سزا ایسے بڑے لوگوں کو ہی کیوں ملتی ہے، عام لوگوں کو کیوں نہیں ملتی۔ بہرحال ان کو جو بھی اگر سزا ملتی ہے تو چند منٹ کی ملے گی، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شاید گورنر راج کا سلسلہ شروع ہو، اور گورنر راج کے حوالے سے سندھ میں بھی بڑی چیموں گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے، ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے اور اس پہ بڑی توقیت مل رہی ہے کہ گورنر سندھ جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو واضح اکثریت ہے، ان کے جو نمبرز پورے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، شاید کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی صوبوں میں اپنے گورنر لانا چاہ رہی ہے، اور گورنر کی تبدیلی جو ہے مختلف صوبوں میں کی جا رہی ہے۔ نون لیگ اپنے گورنر لا رہی ہے، وفاق کو مضبوط کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، کیا سہیل آفریدی کی ملاقات اب عمران خان سے ہوگی؟ اس کے بارے میں جو مشاہدہ ہے اور جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات جو ہے اب جو ہے وہ لازمی کرا دی جائے گی، اور شاید ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے جو سہیل آفریدی صاحب نے دھرنے کا کہا تھا کہ اڈالیا جیل کے باہر ہم دھرنا دیں گے، اس وقت تک دھرنا دیتے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے، تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ کو اگر دھرنا دینا ہے تو آپ دیں، مگر آپ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے بھی بہت کافی پریشان ہیں کہ ان کے لیے عوام کیوں نہیں نکالی، ان کی لیڈرشپ جو ہے عوام کو باہر کیوں نہیں نکال پا رہی ہے، کارکنان اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں آ رہے، یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایم کیو ایم پاکستان، اس کا جلسہ ملیر میں ہوا، اور جیسے کہ پہلے سے کہا جا رہا تھا، پہلے بلاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملیر کے جلسہ میں پی ایس پی کا جو فیکٹر ہے، مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب اور جو ہے دیگر کارکنان جو ہیں وہ اس جلسے کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور وہاں کی جو ایم این اے ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ، انہوں نے بھی اس جلسے پہ انہوں نے کوئی وزٹ نہیں کیا اور کوئی دورہ بھی نہیں کیا، کسی حوالے سے ان کا کوئی بیان نہیں آیا، تو بائیکاٹ کیا اور کارکنان بھی نظر نہیں آئے۔ اس میں جلسہ تو ہوا، جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب نے شرکت کی، اور انہوں نے اس پہ بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے باتیں کی اور عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ کچھ فنڈز کی باتیں کی گئیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ کرنے نہیں جا رہے، جبکہ اگر اوورآل دیکھا جائے تو جلسے میں کارکنان کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ڈھروں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک جو ڈھرا ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے کارکنان ہیں، پی ایس پی جو اس میں شمولیت اختیار کی تھی وہ ہے، اور انہوں نے اس جلسے کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ صورتحال ہے سامنے۔
اب اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ کہ کیوں پاکستان کس طرح سے اب جو ہے عوام کے درمیان آئے گی، کیونکہ جب تک یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ صوبے کی بات کرتے ہیں، صوبے کی یہ کھل کے تو بات نہیں کر رہے، مگر یہ کہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو جو جماعت کے اندر اپنے اتحاد نہ ہو، وہ عوام کو کیا متحد کر سکتی ہے، عوام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یوم تاسیس جو ہے گزشتہ روز منایا گیا، اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو رضائی صاحب، انہوں نے خطاب کیا، اور جیالوں کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ کورنگی میں بھی جلسہ ہوا، دیگر اضلاع میں بھی جلسہ ہوا ہے، جس میں جو ہے یہ خطاب کیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا، اور اس عزم کے ساتھ منایا کہ اسی طرح جو ہے پارٹی کے معاملات چلیں گے۔ ناظرین کرام، ایک خبر گزشتہ روز سے چل رہی ہے کراچی شہر میں۔ کراچی شہر جس سے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاواری شہر ہے، اس میں لا قانونیت بھی موجود ہے اور ایڈمنسٹریشن تو نظر ہی نہیں آتی۔ نالے میں ایک بچے گرنے کا واقعہ ہوا، اور اس کی لاش 13 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ برآمد کی گئی۔ ان کے لواحقین جو تھے، ان کی ماں باپ، ان کے فیملیز کس اذیت کے ساتھ گزرے، کس اذیت کے ساتھ انہوں نے یہ مناظر کو دیکھا، اور اس کی جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی جماعت ہیں کراچی، ایک دوسروں پہ الزامات کا جو وہ پرانا طریقہ کار ہے وہ ڈالتے رہے۔ میئر کراچی صاحب ٹھنڈے کمرے سے نہیں نکلتے، میئر کراچی صاحب جیالوں کی آؤ بھگت اور خاطر مدارت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے اگر دفتر چلے ہیں، ایک آدمی، عام آدمی میئر کراچی سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہمارا میئر ہے۔ ان کے جیالے اتنے بڑی تعداد میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو ٹھیکہ مل رہا ہے کچرے کا، کچرے کے جب آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے تو کچرے کا ٹھیکہ کیسے دے رہے ہیں؟ پرائیویٹ ٹھیکہ غیر قانونی طور پہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ دیا، بندر بانٹ لگی ہوئی ہے، اور ان کے دفتر میں رش ہوتا ہے۔ عام آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میئر کراچی سے مل لیں۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جو ہے میئر کراچی نکل جاتے ہیں، اور جو ہے وہ جو عوام ہے وہ بیچارہ خوار، ذلیل و خوار ہو کے گھر چلے جاتا ہے۔ اس واقعے کے آج جو ہے میئر کراچی نے جو ہے آج میڈیا سے ٹاک کیا، میڈیا سے بات چیت کی، مگر ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے پاس سوائے الزامات دوسرے کے سر پہ ڈالنے کے کچھ نہیں تھے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں کراچی شہر میں بڑی تعداد میں، اب جماعت اسلامی نے ٹوٹل جو ہے وہ میئر کراچی اور سرکاری افسران پہ جو ہے اس پہ ڈالا ہے۔ ان کا کہنا، ہم تو بار بار کہتے ہیں، ہماری یوسی جو چیئرمین ہے وہ بار بار کہتے رہے، ان کو خط لکھتے رہے، مگر انہوں نے کوئی سنائی نہیں کی۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کسی بچے کی جان گئی ہے، روز محشر آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک کسی کا چراغ گھر کا بجھ گیا، کسی کا لخت جگر چلے گیا دنیا سے، اور آپ جو ہے نا الزامات پہ الزامات ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ استعفیٰ دے دیں نا، چلے جائیں گھر اپنے۔ جب آپ کام نہیں کر سکتے، جب آپ ان کے محتاج ہیں، تو آپ چلے جائیں، آپ الزامات نہ دیں ایک دوسروں کو۔ یہ کراچی کی عوام جو ہے نا بہت عرصے سے سنتی آ رہی ہے۔ یہ الزامات ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اپنے آپ کو بری عظمہ نہ کریں، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کی جہاں جس ٹاؤنز میں آپ کے چیئرمین ہیں، وہاں پہ کیا کام ہوئے، آپ بتائیں نا۔ آپ کے چیئرمین جہاں موجود ہیں وہاں انکروچمنٹ کی بھرمار ہے، آپ کے چیئرمین انکروچمنٹ ختم نہیں کرا سکتے، آپ کے چیئرمین کرپشن ختم نہیں کرا سکتے۔ انہی ٹاؤنز کے اندر سینیٹری ڈپارٹمنٹ، اس میں پارکس میں، اس میں BNR میں، دیگر جو شعبے جات ہیں، ایجوکیشن میں، آپ کے چیئرمین کرپشن ختم نہیں کرا سکتے، تو استعفیٰ دے دیں بھائی، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ الزامات مسئلے کا نہیں ہے کہ الزامات دیا اور پریس میڈیا سے بریفنگ کی، میڈیا کو جو ہے لولی پاپ دیا، اور جو ہے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور آستے آستے جو معاملہ دب گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، بلوچستان کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اور اٹیک کیا گیا سیکورٹی فورسز کے جو کیمپ ہیں، اس میں
بی ایل اے کی جو تنظیم ہے اس کی جانب سے، اور اس میں جو ہے فتنہ خارج ہندوستان جو ہے اس میں شامل ہے، کیونکہ ہندوستان ہی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، چاہے وہ طالبان ہو یا یہ بی ایل اے ہو، اس کو ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس نے اپنے خود کا جو حملہ آور خاتون ہیں ان کی تصویر بھی نشر کی ہے، جس کا نام زرینہ بلوچ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ رات بھر فائرنگ ہوتی رہی، اور ہمارے سیکورٹی فورسز نے جو ہے ان تمام جو دہشت گرد آئے تھے ان کو جہنم واصل کیا، اور خود قسمتی سے کوئی یہ کیمپ میں داخل نہیں ہو پائے۔ طرح سے ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ نپٹنے کے لیے جو تیار ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی پہ کارروائی کی جا رہی ہے اور ایکشن لیا جا رہا ہے، اور ان خوارجوں کو، ان فتنہ خوارج ہندوستان اور بی ایل اے اور طالبان جیسی تنظیموں کے جو دہشت گرد ہیں ان کا یقیناً خاتمہ ہوگا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔